آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کے دل میں ہمیشہ عزت اور محبت کیوں رکھتی ہیں؟ ان کی باتوں میں ایسا کیا راز ہوتا ہے کہ شوہر نہ صرف ان کی بات سنتے ہیں بلکہ ان کی قدر بھی کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 رازوں کی جو ایک کامیاب سمجھدار عورت جانتی ہے، مگر بہت سی عورتیں ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے رشتے میں محبت، عزت اور سکون جو ہے وہ زیادہ ہو، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویڈیو میں وہی روٹین ہوگی اور ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک پر بات بھی ہوگی۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ ایک عقل مند اور سمجھدار کامیاب عورت اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ زبان اور رویہ جو ہوتا ہے نا، وہ تعلقات کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت کا اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ جو محبت کو بڑھاتا ہے اور غلط فہمیوں کو کم کرنے اور دلوں کو قریب لانے اور جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو راز ہے وہ عقل مند خواتین جو ہے وہ کون سا اپناتی ہیں کہ وہ ہر موقع دیکھتی ہیں، اور ایک سمجھدار عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور یہ نہیں سوچتی کہ وہ کسی بھی وقت اگر اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ سارے کا سارا غصہ، ساری بڑاس اپنے شوہر پر اتار دیں۔ وہ ایسا نہیں کرتی، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کی بات صبر و تحمل اور سکون کے ساتھ سنے۔ اس لیے وہ پھر مناسب وقت کو دیکھتی ہیں، مناسب وقت کا انتظار کرتی ہیں، اپنے شوہر کا موڈ دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی آج سے اپنے شوہر کا موڈ دیکھ کر بات کریں، تو آپ کے شوہر بھی آپ کی باتوں میں دلچسپی لیں گے اور آپ کی بات کو سننا بھی شروع کر دیں گے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ غصے میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کو کام کی وجہ سے، تو ہم اس وقت میں کیا کرتی ہیں کہ ان سے بات کرتی ہیں، تو جس سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کا غصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر ہم اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ بھی زبردستی، تو یقیناً ایسے میں ان کو غصہ ہی آئے گا نا، وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے عقل مند خواتین ہمیشہ موقع دیکھ کر اور موڈ دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی ہمیشہ موڈ دیکھ کر بات کیا کریں، تب آپ کی بات زیادہ سنی بھی جائے گی اور سمجھی بھی جائے گی، اور یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس سے آپ کی زندگی جو ہے نا بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا راز کے الفاظ کا بہترین چناؤ کرتی ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد رشتوں میں اور اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین غصے میں یہ تک بھول جاتی ہیں کہ وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، بس ان کے منہ میں جو آتا ہے بلا جھجک اور بغیر کسی ڈر خوف کے بولتی چلی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ خواتین ایسے الفاظ استعمال کر دیتی ہیں کہ وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی نا اپنے شوہروں کی نظروں میں بری بن جاتی ہیں، صرف کس وجہ سے؟ الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے۔ مگر جو سمجھدار عقل مند خواتین ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں بھی خیال رکھتی ہیں کہ وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہے، اس لیے وہ بڑی سے بڑی بات بھی اپنے شوہر سے بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں اور شوہر کو بھی ان کی بات بری نہیں لگتی۔ یہ عورتوں کی نا سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا، ہم تو فوراً بعد منہ پر مار دیتے ہیں، وہ ہمارا شوہر ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، عقل مند عورتیں وہی ہوتی ہیں جو سوچ سمجھ کر بات کرتی ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے بات کرنا نا جو ہے بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ الفاظ کا سلیکشن سمجھداری سے کیا جائے اور پھر بات کہی جائے۔ اور تیسری خوبی عقل مند خواتین کی کیا ہوتی ہے کہ وہ انا کی جنگ نہیں لڑتی بلکہ اپنے رشتے کو بچاتی ہیں، لیکن کچھ خواتین اپنی انا کی وجہ سے اپنے ہی رشتے کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، مسلسل بحث کرتی ہیں، مستقل لڑائی رکھتی ہیں یا پھر منہ بنا لیتی ہیں، اور اس طرح منہ بنائے بنائے ان کے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں شوہر بھی اپنی انا دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بیوی اپنی انا دکھائے گی تو شوہر بھی انا دکھائے گا اور وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا اور نہ ہی سمجھے گا، اور جب آپ کا شوہر آپ کی بات سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو آپ کا آپس میں رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنے رشتے سے انا کو نکال دیں۔ جب انا نکل جائے گی نا تو خود بخود آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک ایسی چیز جس میں انسان خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، انا میں یہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں
और वो छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेती हैं। जैसे अगर शोहर से नाराज़गी हुई तो वो यही सोचती हैं कि मैं क्यों सॉरी कहूँ, मैं ही क्यों इनको मनाऊँ, मैं क्योंकि इनको मेरी कदर नहीं है तो मैं इनकी इज़्ज़त क्यों करूँ। अक्लमंद ख़वातीन लड़ाई झगड़ा नहीं करती, मुस्तकिल बहस नहीं करती और मुँह भी नहीं बनाती। अना की जंग जो है ना, वो मुझे लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या किसी भी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। और चौथा राज, समझदार औरतें शिकायत कम और एहसास ज़्यादा करती हैं। बाशऊर औरतें इस जुमले के बजाय ना कि आप तो मेरी बात ही नहीं सुनना पसंद करते, आपको तो मेरी बात में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये कहती हैं कि जब आप मेरी बात सुनते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए एक बात ना याद रखें कि आप तनकीद कर करके अपनी बात बिल्कुल नहीं मनवा सकती, जबकि आप तारीफ़ करके उनको अप्रिशिएट करके अपनी बात भी मनवा सकती हैं और सुनवा भी सकती हैं। आपकी बात उस वक़्त आराम से सुनी जाती है जब आप तारीफ़ करेंगे। एक दफ़ा ये ना आज़मा कर देख लें कि जो काम तारीफ़ से हो सकता है ना, वो लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन ये बोलेंगी कि हमारे शोहर तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो देखें कि आपको कुछ तो याद होगा कि जब उन्होंने आपकी बात सुनी होगी, वो तो लम्हा आपको याद ही होगा ना। तो आप जब इस तरह का सिचुएशन हो ना, तो आप उनसे कहें कि जब आपने मेरी बात सुनी थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे बड़ी अट्रैक्शन हुई थी। तो उनकी तारीफ़ करें। कोई तो टाइम होगा इस तरह का जब उन्होंने आपकी बात सुनी होगी बैठकर, बस उसी टाइम की तारीफ़ कर दें कि फ़लाँ टाइम आपने मेरी बात सुनी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बस आपके इस तरह के कभी कभार जुमले जो होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून लेकर आते हैं। तो इस तरह अपने शोहर की तारीफ़ करें, आप अपनी बात भी मनवा लेंगी, समझा भी लेंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत इजी भी हो जाएगी। और पांचवा राज के एक अक्लमंद औरत सुनने का सलीका रखती है। एक समझदार औरत ना अपनी ही बात कहने पर जोर नहीं रखती, बल्कि शोहर की बात सुनने का सलीका भी रखती है। और सुनने का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल खामोश रहती है, बल्कि जो उनका शोहर बात कर रहा होता है उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनती है। आपने शोहर की बात दरमियान में नहीं काटती, शोहर को इस बात का भी एहसास दिलाती हैं कि आपकी बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर आपका शोहर परेशान हो, कोई मसला बता रहा हो, तो फ़ौरन जो है ना हल बताने की बजाय उनकी बात को गौर से सुने, ताकि उनको पता हो कि उनकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में। और बात सुनने के बाद शोहर को जवाब भी वैसा ही दे जिस तरह का ये हो कि उनका एतमाद आप पर बढ़े। तो अगर आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ख़वातीन जो है इग्नोर कर देती हैं, और अगर इन्हीं बातों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा पुरसकून हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और कमेंट करके ना अपनी राय भी बताया करें, और जो टॉपिक शेयर हो उससे रिलेटेड मुझे बताया करें कि आपको कौन सा पॉइंट जो है वीडियो का अच्छा लगा है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।